الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت واجب الاحترام میرے دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور مزید اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے ساتھ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، جب فروری کا مہینہ آتا ہے تو ہماری فضاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب تہذیبی طوفان برپا ہوتا ہے. نوجوان نسل مختلف انگریزی دینوں کے نام پر محبت کے اظہار کے دھوکے میں مبتلا نظر آتی ہے. کبھی آپ دیکھیں تو روز ڈے کے نام پر پھولوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو چاکلیٹ ڈے، تو کارپس ڈے کے نام پر اس کے بہانے سے غیر شرعی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. اور اس مہینے کے درمیان میں جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اس کے پردے میں ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طریقے کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے جو کسی باشعور مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس مغربی الغار میں، اس فلمی اور انٹرنیٹ کلچر میں ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک عجیب طریقے سے کہیے یا ایک عجیب طریقے سے کر کے نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے کہ محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے. مختلف دنوں کو متعین کر کے کبھی کہا جاتا ہے کہ گلاب کا پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کرو، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ چاکلیٹ کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرو، تو کبھی اس طریقے سے ہمارے مسلم نوجوانوں کو بھی پھنسا کر کے رکھا. اور یہ وہ تصور ہے ہمارے نوجوان کے ذہن میں کہ وہ تصور ہے کہ محبت کہتے ہیں کہ چند دن کو اس سرگرمیوں کو محبت کہتے ہیں. پارکوں میں، ریسٹورنٹ میں جا کر کے غیر شرعی تعلقات قائم کرنے کو محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ محبت جس کو ہم نام دیتے ہیں، یہ صرف نفسانی خواہشات اور شہوت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ بازاری تصور محبت ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف خود غرضی پر ہے. یہ وہ بازاری تصور محبت ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف وقتی لذت پر ہے. یہ وہ تصور ہے جو ہمارے معاشرے سے سب سے پہلے حیا کے پردے کو دوچار کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جس معاشرے سے حیا نکل جائے، ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ حیا ایک ایمان کا اہم حصہ ہے، اور اس مغربی محبت نے، اس مغربی تہذیب نے معاشرے میں بے رحمی، خاندانی نظام کی گڑبڑی اور اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے یہ مغربی محبت، جسے ہم نام دیتے ہیں محبت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی سچی محبت ہے؟ اب اس فکری انتشار میں ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام کا تصور محبت کیا ہے۔ کیا اسلام ہمیں محبت کرنے سے روکتا ہے؟ کیا اسلام میں محبت جائز نہیں ہے؟ کیا اسلام جذبات کا قاتل ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام محبت کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام تو سراپا دین محبت ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کا آغاز رحمان اور رحیم رب کے نام سے ہوتا ہے۔ وہ رب جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا عالم آپ دیکھیں کہ بچے کے تکلیف پر ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کے تکلیف پر ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ تمام پریشانی کو برداشت کر کے بچے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس رب کے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اس پروردگار کی محبت کا عالم کیا ہوگا جو دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام محبت کا دشمن ہے۔ اسلام محبت کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور وہ رسول جسے ہم اور آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، پوری امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جو پوری رات امت کی مغفرت کی دعاؤں میں گزارتے تھے، جو امت کے فلاح کے لیے فکر مند رہتے تھے، وہ نبی کیسے محبت کرنے سے منع کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اسلام محبت کا منکر نہیں ہے۔ اسلام جس محبت کا درس دیتا ہے، مغربی تہذیب جس محبت کی ترغیب دیتی ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کی بتائی ہوئی محبت کی 3 بنیادی صفات ہے۔ اسلام جس محبت کا درس دیتا ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں گندگی اور بے حیائی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ذمہ دارانہ ہوتی ہے، اور اس میں صرف حق لینا نہیں ہوتا بلکہ دینا بھی پڑتا ہے۔ اسلام کا یہ درس ہے، اسلام اس محبت کا درس دیتا ہے، اور اسلام جس محبت کا درس دیتا ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ چند دن کا بخار ہو اتر جائے بات ختم، نہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جو دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک ساتھ چلتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک ترتیب ہے کہ اس ترتیب کا سب سے بڑا اور بنیادی زینہ یہ ہے جس کے بغیر ایمان کا تصوری معالج، وہ ہے حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس مرکزی اور بنیادی محبتوں کے بعد باقی تمام محبتیں آتی ہیں۔ جیسے کہ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اب اس بنیادی مرکزی محبت کے بعد باقی تمام محبتیں آتی ہے، جس میں ماں باپ کی محبت، جس میں بیوی بچوں کی محبت، جس میں بھائی بہنوں کی محبت، جس میں ملک کی محبت۔ یہ ساری محبتیں جائز ہیں بلکہ ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ساری محبتوں کو اس بنیادی اور مرکزی محبت کے تابع رکھے، یعنی ماں باپ کی چاہے محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، بھائی بہن کی محبت ہو، یہ تمام محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تابع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں وہ اس وقت تک کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کو میں پیارا نہ ہو جاؤں، جس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں ان کے بال بچے سے، ان کے والدین سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسلام تو اس محبت کا درس دیتا ہے، وہ محبت جو ہمیں اللہ سے دور کرے وہ محبت نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔
ایسا رشتہ جو ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کھڑا کرے، وہ رشتہ نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس چیز کو سوشل میڈیا پر محبت کا خوبصورت لیبل لگا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ تجزیہ کیجیے اس کا، وہ صرف ہوس پرستی ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے کسوٹی بہت آسان ہے، آپ پرکھ سکتے ہیں۔ خود سے سوال کریں، کسی دوسرے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ سے سوال کرے، کیا وہ محبت جو ہمیں اللہ کے احکام کو توڑنے پر مجبور کرے وہ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محبت جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف لا کر کے کھڑا کر دے، کیا وہ پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محبت جو ایک مسلم لڑکی کو حیا کے دائرے سے نکال کر کے بے حیائی کے بہانے پر لا کر کے کھڑا کر دے، کیا وہ محبت قابل عزت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محبت جو ایک نوجوان کو اپنی جوانی گندی فلموں میں ناجائز تعلقات میں لگانے پر مجبور کرے، کیا وہ محبت فلاح کا راستہ ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہرگز نہیں، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ کیا وہ محبت جو ماں باپ کی نافرمانی دل آزاری پر مجبور کرے، کیا وہ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ سچی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام جس محبت کا داعی ہے، وہ محبت جو ہے نا رحمت سے شروع ہو کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر قائم رہتی ہے۔ اور یہ بازاری محبت جسے چھوٹ کر کے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر میں انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح وہ محبت ہے، وہ محفوظ قلعہ ہے، وہ حلال قلعہ ہے جس میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ نکاح وہ محبت ہے جو صرف ایک معاشرے میں معاہدہ نہیں، چند کاغذ کے ٹکڑوں پر دستخط کا نام نہیں ہے، بلکہ دو روحوں کے پاکیزہ ملاپ کا نام نکاح ہے، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نکاح وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی پیدا کی، کہ نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوس پرستی پر نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل پر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور وقار کی تحفظ پر ہوتی ہے۔ نکاح وہ محبت ہے جس میں ایک دوسرے کے استعمال ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ نکاح وہ محبت ہے کہ شوہر اپنے بیوی کا ضامن ہوتا ہے، شوہر اپنے بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور بیوی اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کی امین ہوتی ہے۔ اور نکاح کے ذریعے سے وہ محبت پیدا ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں، جو زینت کا باعث بنتے ہیں۔ اور سچی محبت کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ ایک انسان جو اپنے بیوی سے سچی محبت کرتا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک انسان جو اپنے بیوی سے سچی محبت کرتا ہو، کیا وہ انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے بازار میں گھومے؟ کیا ایک سچی محبت کرنے والا انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی سوشل میڈیا پر بے پردہ ہو کر کے لوگوں کے سامنے آئے؟ کیا ایک بااخلاق مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ شادی محلوں میں جا کر کے اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کی بہنیں جا کر کے ڈانس کرے، اور ڈانس کرنے کے بعد، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو شوق سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے؟ کیا کوئی حاجی صاحب یہ گوارا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نمازی صاحب یہ گوارا کر سکتا ہے؟ آج دیکھیں نا مسلمانوں کی شادی محلوں میں جا کر کے دیکھیں کہ مسلمان جو شادی کرتے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنے فضول خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی کس میں خرچ کرتے ہیں؟ شادی میں خرچ کرتے ہیں۔ لیبل لگا دیا ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں اور اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ حقیقت ایمانداری کے ساتھ دیکھیں، وہ انسان شادی میں خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے احکام کو توڑنے میں، اللہ کے نافرمانی کرنے میں وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جنازہ
निकालने में वो पैसा खर्च करता है। अब जाइए देखिए शादी महलों के अंदर एक तरफ होते हैं, आप देखें कि चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए वो एक तरतीब बनाते हैं, लड़का एक तरफ है, औरत एक तरफ है, इस तरीके से एक तरतीब बनाते हैं, चंद घंटों के बाद में देखे सब एक जगह मिल जाते हैं। और मुसलमान की शादी में जाकर के देखे गाना बजाते हैं, गाना बजा करके उसमें वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और ये पैगाम देते हैं, ये मैसेज देते हैं कि देखो हम अपने लड़के की शादी में डांस कर रहे हैं, अब अपने भाई के शादी में डांस कर रहे हैं, उस वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ, अब तुम भी क्या करोगी, अगले शादी में तुम भी आकर के डांस करोगी, वीडियो बनाओगी, तुम भी अपलोड करोगी और तुम भी किसी और को भी दावत दोगी। तो बताइए कि एक मुसलमान ये गवारा कर सकता है? लेकिन आज देखिए, उठाए सोशल मीडिया को, आप उठाइए सोशल मीडिया को, देखिए हाजी साहब है, नमाजी साहब है, नमाज के पाबंद है, उनकी बेटियां टिकटॉक पे नाच रही है, अपने आप को तहज्जुद के पाबंद है। ये क्या तुम तहज्जुद पढ़ रहे हो कि तुम्हारे घर की लड़कियां जा करके बेपर्दा होकर के लोगों को दिखा रही है? क्या तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो? बिल्कुल जिम्मेदार हो, उसके बगैर तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। याद रखना ये चीज, ये तुम समझोगे कि मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा जन्नत में चला जाऊंगा, ये ख्वाब मत देखना। जब तक कि तुम अपनी फैमिली को भी पूरे तौर पर कामयाब नहीं बनाओगे, तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। आज का मुसलमान, ये समझिए कोट है, आज इस्लाम को ये कोट बना लिया है, ये कोट है, समझिए एक लिबास है। जुमा के रोज इस लिबास को पहनता है और मस्जिद में आता है, टोपी लगा करके जुमे की नमाज पढ़ता है और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद फिर जाता है, इस कोट को निकाल देता है, कहीं लटका देता है। अब उसके बाद पूरे हफ्ते खुदा की नाफरमानी में रहता है, कोई सुदखोरी में लगा हुआ है, कोई ज़िनाकारी में लगा हुआ है, कोई झूठ बोलने में लगा हुआ है, कोई गीबत करने में लगा हुआ है। फिर एक हफ्ते के बाद वो कोट को पहनेगा, इस्लामी लिबास का, ये इस्लाम को जो लिबास बना करके बैठा है उसको पहनेगा, पहनने के बाद फिर जुमा के दिन वो यहाँ आएगा। ये कौन से मुसलमान है? किस कैटेगरी के मुसलमान है भाई? हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत जब एक इंसान करता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे जो ख्वाहिशात है ना, उसको सरेंडर कर दीजिए कि अल्लाह के सामने नहीं, कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह कहेगा। अल्लाह हमें कह दे खड़ा हो तो खड़ा होना, पूछना नहीं है कि क्यों खड़ा हो, नहीं, अल्लाह कह दे खड़ा हो तो बस खड़ा हो जाए। ये है मोहब्बत। दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, और कारोबार देखिए गैरों से भी बढ़ता रहे। दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं और दिन भर में न जाने कितने झूठ बोलते हैं। दावा करते हैं कि हम नबी पर मर मिटने वाले, चेहरा देखिए, चेहरा से पता चल रहा है कि नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये दावा, इसे हम मोहब्बत नहीं कहते, इसे हम मुनाफिकत कहते हैं। के बाद सोशल मीडिया पे डीपी में लगा दिए, नारे लगाते रहे हम नबी पर मरने वाले हैं, अंदर आकर के देखें नमाज भी नहीं पढ़ते, पूरे हफ्ते का है जुमे की नमाज पढ़ने आए, ऐसे लगता है कि बेचारे के ऊपर सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है, उसके अलावा कोई नमाज नहीं है, बस अगले हफ्ते आएंगे, बीच में खत्म। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें अपने माँ बहनों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात आपसे मैं ये कहूँ कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और ये लास्ट जुमा ही कहिए, आखिरी जुमा है। अगले जुमा हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर दाखिल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या हम अगले जुमा या वो जुमरात जो है वो शुरू होने वाला रमज़ान का महीना, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? सब अपने आप में सोचे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या रमज़ान के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं? मेरे भैया, रमज़ान का महीना जो आता है वो हमें दर्स देता है, तक़वा का दर्स देता है कि इंसान अपने अंदर डर पैदा कर ले। ये नफ्स अम्मारा के अंदर इंसान फंस करके गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है, और रमज़ान दर्स देता है कि इन तमाम चीज़ों से रमज़ान पाक करता है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि एक इंसान जब रमज़ानुल मुबारक के महीने में, रमज़ान कहता है कि एक इंसान रमज़ानुल मुबारक के महीने में तन्हा एक रूम में होता है, और तन्हा रूम में होने के बावजूद उसके सामने खाना भी है वो हलाल है, पानी भी है वो हलाल है, वो तमाम ग़िज़ा उसके सामने सब हलाल है, लेकिन इंसान अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाता। एक मिनट पहले वो इंसान उस पानी की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि इंसान डरता है अल्लाह से। तो रमज़ान में डरता है, तो रमज़ान ये कहता है कि देखो, तुम रमज़ान में आकर के तुम पानी को हाथ नहीं लगा सकते जो हलाल है, तो क्या गैर रमज़ान में तुम हराम से नहीं बच सकते? क्या गैर रमज़ान में झूठ बोलने से नहीं बच सकते? क्या गैर रमज़ान में ज़िनाकारी से नहीं बच सकते? ये तो पैगाम देता है ना कि रमज़ान में जिस तरीके से तुम बच रहे हो, इसी तरीके से गैर रमज़ान में भी बचा करो। किसी को धोखा ना दो, झूठ ना बोलो,
سود نہ کھاؤ، زناکاری کے اندر مبتلا نہ ہو، اللہ کے احکام کے مطابق جس طریقے سے تم رمضان میں زندگی گزارتے ہو ویسے ہی غیر رمضان میں بھی گزارو۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے، بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم کیا تیار ہیں اس کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ شعبان المعظم کے مہینے میں چلو بھائی نافرمانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اچانک رمضان کا چاند دیکھیں گے اور وہی جو لباس میں بتاؤں کہ اس لباس کو اتاریں گے، نافرمانی کے لباس کو اتاریں گے، زناکاری کے لباس کو اتاریں گے، اور اس کے بعد رمضان میں وہ لباس پہنیں گے جس میں خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اچانک آپ کے اندر چینجنگ کیسے آتی ہے کہ اچانک آپ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کے اچانک آپ کے اندر وہ تبدیلی آ جائے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک گلاس میں گندگی بھری ہوتی ہے، آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بار بار اس میں پانی ڈالیں گے تب جا کر کے وہ گندگی صاف ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ میں صاف ستھرے ہو گئے، نہیں، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، معافی تلافی کر لیں، یہ اللہ ہم نے رمضان سے لے کر کے رمضان عید سے لے کر کے اب تک کہ اللہ تیری نافرمانی کی ہے، مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے کہ جو رمضان آنے والا ہے اس کے لیے ہم تیار ہو جائے اور پوری نماز کے ساتھ ہم رمضان کے اندر عبادت کریں اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس جمعے میں 2 پیغام لے کر کے جائے گا۔ میں آپ کو 2 پیغام دے رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب آپ امید لگا کے آتے ہیں کہ چلو بھائی وہاں جا کر کے کچھ سنتے ہیں، اور کچھ سن کر کے کتنے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سن کر کے کچھ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو عمل کرنے کی نیت سے آتے ہیں کہ آج جو بات میں سنوں گا اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ لوگ جو سننے کی نیت سے آئے تو ان کو میں کیا پیغام دوں؟ ان کو میں کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ جو صرف سننے کی نیت سے آئے ہو تو میں پیغام انہیں دے رہا ہوں جو عمل کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس جمعے سے ہم پیغام دیتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں محبت کے ایک ڈھانچہ کو پیدا کر دیا نا، اس سے ہمیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان یہ کوشش کرے اور اپنی نظر میں اپنی اولاد، اپنی نسل کو رکھے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نسل کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں سے تہیا کر کے نکلے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کے لیے پھول تیار کر لیں گے، پھولی طور پر ہم تیار ہو جائیں گے، اور رمضان میں جیسے ہی داخل ہوں گے اللہ کے لیے ہم تمام چیزوں کو ختم کریں گے۔ یہیں سے کوشش کرتے جائیں، ڈائریکٹ نہیں بلکہ یہیں سے کوشش کرتے جائیں۔ ابھی چند دن باقی ہے، جب یہاں سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب ہم روئیں گے اللہ کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ ہمیں ضرور توفیق دے گا، وہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔